والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ألهمنا رشدنا وأعيذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران مکرم، عزیز ساتھی و دینی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار انگت نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت زندگی ہے، بلکہ دیگر جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کا دار و مدار اس عظیم ترین زندگی والی نعمت پر ہی منحصر ہے۔ زندگی اگر ہے تو اس کے بعد ساری نعمتیں ہیں، اگر زندگی کی نعمت میسر نہ ہو تو پھر دیگر نعمتیں انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ غذا کی نعمت بھی زندگی کے بعد ہے، زمین سے نفع اٹھانے کی نعمت یہ بھی زندگی کے بعد ہے، سورج اور چاند سے نفع اٹھانا یہ بھی زندگی کے حصول کے بعد ہی ہے، ماں باپ کی نعمت، اولاد کی نعمت، مال و دولت کی نعمت، جاہ و حشم کی نعمت، غرض یہ کہ جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری زندگی کی نعمت کے بعد ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی دے کر بہت بڑی نعمت اسے عطا فرمائی۔ اس زندگی کے اندر انسان کے ساتھ کئی حالات آتے رہتے ہیں، جس طرح مہینوں میں اور سالوں میں موسموں کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، دن و رات کا آنا، بارش کا اور گرما کا آنا، کبھی قحط سالی کا آنا اور کبھی شدید بارش کا ہو جانا، کبھی سورج کا نکل جانا اور کبھی سورج کا چھپ جانا۔ یہ جیسے دنیا کے اندر نظام میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، انسان کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلیاں لاتا رہتا ہے۔ اور سب سے پہلی تبدیلی تو یہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ وہ جو پہلی تبدیلی ہے کہ پہلے ایک دوسری دنیا میں تھا، اس کے بعد ایک نئی دنیا میں آیا، یہ تبدیلی پہلی واقع ہوئی، اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ شروعات ہے یہاں سے اس کی۔ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے اس کی نشو و نمائی کے اندر بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، اس کے احوال کے اندر بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، اس کی جسامت کے اندر بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، اس کی سمجھ اور فہم کے اندر بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ بچپن میں الگ تبدیلی ہے، لڑکپن میں الگ تبدیلی ہے، جوانی میں الگ تبدیلی ہے، بڑھاپے میں الگ تبدیلی ہے۔ جب تک وہ غیر شادی شدہ ہے الگ تبدیلی ہے، شادی شدہ ہو جانے کے بعد الگ تبدیلی ہے۔ جب تک وہ
باپ نہیں بنا تھا الگ تبدیلی تھی، باپ کے بن جانے کے بعد الگ تبدیلی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگیوں میں تبدیلی لاتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ دن و رات کا جو الٹ پھیر ہے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو دن و رات کے الٹ پھیر کے ساتھ ساتھ خود اس کی زندگی کے اندر بھی الٹ پھیر ہے۔ کبھی اس کے ساتھ خوشیاں آتی ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور کبھی غم اس پر طاری ہوتا ہے تو وہ غم زدہ ہوتا ہے۔ اور اگر پوری زندگی کو تقسیم کر دیا جائے تو اس کی پوری زندگی کا حاصل یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے خوشی اور دوسرا ہے غم۔ ساری زندگی کو آپ تقسیم کر کے دیکھ لیں، ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ یا تو زندگی میں خوشیاں آئیں گی یا پھر زندگیوں میں غم آئیں گے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کی زندگی میں خالی خوشیاں ہی خوشیاں آتی رہے، غم سے وہ دوچار نہ ہو۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی زندگی میں خالی غم ہی غم آتے رہے اور خوشیوں سے دوچار نہ ہو۔ کبھی غم بھی آئے گا اور کبھی خوشی بھی آئے گی۔ بعض ایام اس کے لیے خوشی کے ہوں گے تو بعض ایام اس کے لیے غم کے ہوں گے، لیکن ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے اور اسے ہدایتیں دی۔ وہ یہ ہے کہ جب خوشی کے ایام آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور خوشی میں بھی اعتدال کو برقرار رکھے۔ اور اگر کبھی غم سے دوچار ہو جائے تو غم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور بسا اوقات غم جب طاری ہوتا ہے اور غم کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا سمجھ کر گزارتا ہے تو یہ غم بھی اس کے لیے نعمت ثابت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ خوشی بھی نعمت ہے اور غم بھی نعمت ہے۔ خوشی پر جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو مزید نعمتیں ملتی ہیں، اور غم پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر دنیا اور آخرت کی دونوں نعمتیں ملتی ہیں۔ تو یہ غم بھی اس کے لیے نعمت ثابت ہوا اور خوشی بھی اس کے لیے نعمت ثابت ہے۔ لیکن چونکہ انسان جلد باز ہے اور انسان صرف خوشی ہی میں آگے بڑھتا ہے اور غم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ انسان کی خصوصیت ہے اور یہ انسان کی کمزوری سمجھ جائیے۔ اس لیے جب اسے خوشیاں ملتی ہیں تو وہ خوش تو ہوتا ہے، لیکن غم جب آتا ہے تو واویلا مچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ ہدایت دی ہے اور اسے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ جب خوشی کا موقع آئے تو بھی اعتدال برقرار رکھے، اور غم کا موقع آئے تو بھی اعتدال برقرار رکھے۔ خوشی کا موقع آئے تو آپے سے باہر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے دو عید کے دن عنایت فرمائے، ایک عید الاضحیٰ ہے اور دوسرے عید الفطر ہے۔ حالانکہ یہ خوشی کا موقع ہے، خاص موقع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خصوصیت کے ساتھ یہ دو دن عنایت فرمائے ہیں، لیکن اس خوشی کے دن اعتدال کو برقرار رکھنے کے لیے، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زائد نماز رکھی ہے، زائد نماز میں زائد تکبیرات رکھی، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ میری زندگی میں آپ نے یہ خوشی کے ایام عنایت فرمائے۔ اور جب کبھی غم اس پر طاری ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ ہدایت دی ہے کہ غم کے آنے پر واویلا نہ مچائے، بلکہ یہ ایمان رکھے کہ غم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اس پر وہ صبر کرے۔ اور صبر کرنے کے نتیجے میں کیا انعام ملتا ہے؟ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے بارے میں یہ فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، کہ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ایک ترجمہ تو علماء نے یہ کیا ہے، اور دوسرا ترجمہ بعض علماء نے یہ کیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ جب بندہ ناموافق حالات میں صبر کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے اور اس ناموافق حالات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھتا ہے، رضا بالقضاء اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ میں اس صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ تو گویا کہ شکر کے مقابلے میں صبر یہ زیادہ عظیم چیز ہے۔ شکر پر تو نعمتیں ملتی ہیں اور صبر پر اللہ کی ذات ملتی ہے اسے ناموافق حالات پر بندے کو صبر کرنا چاہیے اور خوشی کے حالات میں بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے۔
امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ خوشی کے مواقع پر وہ شکر بجا لائے اور ناموافق حالات میں وہ صبر کرے، اور زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور امانت تصور کرے۔ اسی وجہ سے شریعت نے زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا حکم دیا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں یہ قاعدہ اور قانون آپ کو نہیں ملے گا، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے اور جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے کہ کسی مذہب کے اندر یہ تعلیم آپ کو نہیں ملے گی کہ زندگی کے ان مواقع پہ یہ کام کرنا ہے، اس موقع پر یہ کام کرنا ہے، اس موقع پر یہ کام کرنا ہے۔ بعض خاص ایسے مواقع ہیں کہ جہاں ان کے مذاہب ان کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن شریعت اسلام اور شریعت کی اور دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ دین اسلام پیدائش سے لے کر وفات تک ہر منٹ، ہر لمحہ، ہر لہجہ اپنے ماننے والوں کی تربیت کرتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور ہر موقع پر انہیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ ایسے زندگی گزارنا ہے، ایسے کام کرنا ہے اور ایسے کام کرنا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دین اسلام یہ دین فطرت ہے، فطرت جو چاہتی ہے شریعت نے اسی بات کا انسانوں کو حکم دیا ہے۔ زندگی کے بارے میں بتایا ہے کہ زندگی اللہ کی عظیم نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے، اور نعمت کی ناشکری کریں گے تو نعمت آپ سے چھین لی جائے گی، اور نعمت کی اگر ناشکری کریں گے، کفران نعمت کریں گے، دنیا میں اس کا وبال ہو سکتا ہے، اگر ہو نہ ہو تو آخرت میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل قیامت میں ابن آدم کے قدم رب العالمین کے دربار سے اس وقت تک ہلنے نہیں پائیں گے جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائے اور اس کے جوابات وہ نہ دے دیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا، اللہ نے آپ کو عمر عزیز عنایت فرمائی تھی، تم نے اسے کہاں خرچ کیا، کہاں استعمال کیا؟ پوری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جب دن آیا تھا تمہارے لیے، تم نے دن کو کہاں خرچ کیا، رات آیا تھا رات کو کہاں خرچ کیا، اور دن کے اندر کتنے گھنٹے آئے تھے، رات میں کتنے گھنٹے آئے تھے، اور دن اور رات کے اندر کتنے منٹ آئے تھے، کتنے سیکنڈ آئے تھے، کتنے لحظے آئے تھے، لمحے آئے تھے، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جب تک وہ جواب نہیں دے پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے وہ حل نہیں پائے گا۔ زندگی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اگر اس نے زندگی کا صحیح استعمال کیا انعامات کی بارش ہوگی، اور اگر اس نے زندگی کا صحیح استعمال نہیں کیا تھا تو مجرم بن کے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ اللہ چاہیں گے تو اس قصور پر معاف فرمائیں گے، اللہ اگر نہ چاہیں گے تو اس کی پکڑ کر سکتے ہیں۔ اور زندگی امانت بھی ہے، امانت میں خیانت بدترین جرم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر امانت کا لحاظ کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے کہ جو امانت کا لحاظ نہیں کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو امانت کا لحاظ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بطور امانت کے دی ہے، اس لیے اس امانت کا لحاظ کرنا، اس امانت کی حفاظت کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، چونکہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول پر، اور اللہ کی طرف سے اتاری گئی شریعت پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی طرف سے اس زندگی کو امانت سمجھے اور امانت کی حفاظت بھی کرے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس زبان سے یہ جملے نکالتے ہیں کہ میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، جس طرح مال کے بارے میں ہم لوگ یہ اپنی زبان سے جملے نکالتے ہیں، میرا مال ہے، میری مرضی ہے۔ مال بھی آپ کا نہیں ہے، زندگی بھی آپ کی نہیں۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ میرا اپنا مال ہے، میں اپنی مرضی سے خرچ کروں گا، میں نے بارہا یہ جملہ استعمال کیا اور آج بھی یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں، اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ میرا مال ہے، خرچ کرنے میں میری مرضی چلے گی، یہ مزاج قارونی مزاج ہے، اس کا قارونی مزاج ہے۔ قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اس نے یہی جواب دیا تھا کہ مال میرا ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اس میں خرچ کرنے میں میری اپنی مرضی چلے گی۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ قارون کا مال نہیں ہے، بلکہ قارون بھی اللہ کا ہے، اور اللہ نے ہی اسے مال دیا ہے۔ اللہ اگر چاہتے ہیں تو قارون کے بھی اٹھائیں گے، اللہ اگر چاہیں گے تو قارون کے ہاتھوں سے اس کے مال کو بھی چھینیں گے۔ اور ہوا بھی یہی کہ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت
اور اللہ کی دی ہوئی اس امانت کے ساتھ اس نے ناقدری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور قرآن کریم میں اس آیت کو نوٹ کر دیا اور فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے اس کو اس کے مال و اسباب کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کہ جو مال کے سلسلے میں یہ سمجھتا ہے کہ میرا اپنا مال ہے، میں نے اپنی مرضی سے کمایا ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں جیسے چاہے ویسے خرچ کروں گا، جو انجام قارون کا ہوا، قارونی مزاج رکھنے والوں کو انجام ہو سکتا ہے۔ اور یہی معاملہ زندگی کا ہے، زندگی آپ کی نہیں ہے، زندگی اللہ کی امانت ہے۔ آپ کی زندگی اگر ہوتی تو اس وقت ہوتی جب آپ اپنی مرضی سے دنیا میں آتے، آپ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے۔ دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہوں، آپ دنیا میں آئے ہیں اللہ کی مرضی سے، اور دنیا سے جائیں گے تو بھی اللہ کی مرضی سے جائیں گے۔ دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی مرضی سے آیا تھا اور اپنی مرضی سے جاؤں گا، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی مرضی سے تو نہیں آیا تھا لیکن جانے میں میری اپنی مرضی ہے۔ قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے ایک لمحہ نہ وہ آگے بڑھتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آنے میں نہ اس کی مرضی ہے نہ جانے میں اس کی مرضی ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم فرماتے ہیں، بلکہ اہل دل فرماتے ہیں کہ جب آنے میں انسان کی مرضی ہے نہ جانے میں مرضی ہے تو دنیا تو اس کے درمیان کی جو زندگی ہے وہ بھی اس کی مرضی نہیں ہے، اس میں بھی مرضی چلے گی تو اللہ کی چلے گی جس نے زندگی عطا فرمائی اور جو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے اسے موت کے منہ میں ڈھکیلتا ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی کا صحیح استعمال شریعت کے مطابق ہی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شریعت کے خلاف چلتے ہوئے زندگی کا صحیح استعمال کرنا چاہے وہ بھٹکے ہوئے راستے پر تو جا سکتا ہے لیکن راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ اس لیے زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت سمجھنا چاہیے، اور زندگی کو اللہ کی نعمت بلکہ اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ چونکہ اخبارات کے اندر اور ٹیلی ویژن کے اندر واٹس ایپ کے ذریعے سے اور یوٹیوب کے ذریعے سے ایک ہنگامہ کھڑا ہے۔ تو گجرات احمد آباد کی جس خاتون نے خودکشی کی تھی، مسلمان خاتون عائشہ، اسی مرحومہ کا تذکرہ ہے، اور اخبارات کے ذریعے سے بلکہ لوگوں کی زبانوں پر اسی کے چرچے ہیں کہ اس نے جو خودکشی کی۔ شریعت کی نظر میں خودکشی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ زندگی آپ کی اپنی تھی، اللہ کی امانت تھی، ایسے کیسے جو ہے اسے آدمی کر سکتا ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اس خاتون نے خودکشی کیوں کی اس طرف جو ہے نظر ڈالنا نہیں ہے ابھی، ورنہ بات طویل ہو جائے گی، بلکہ بتانا یہ ہے کہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف کام یہ خودکشی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت میں خودکشی حرام ہے، شریعت میں خودکشی کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر گنائے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں کبیرہ گناہوں میں سے، ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کبیرہ گناہ ہے، اور آپ نے دوسرا فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور آپ نے تیسری بات فرمائی جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور چوتھی بات آپ نے فرمائی خودکشی کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور اسے اللہ کے بلاوے سے پہلے اور اللہ کی اجازت سے پہلے خود سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا کبیرہ گناہ ہے، حرام۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں اور دیگر سورہ بقرہ میں اور دیگر سورتوں میں اس کے بارے میں بات ارشاد فرمائی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر کوئی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور اس پر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے گویا کہ وہ بزدل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے ناخوش ہے، اور اللہ کے فیصلے سے ناخوش ہونا یہ بندگی کی علامت نہیں ہے بلکہ مجرم ہونے کی علامت ہے، اللہ کے ساتھ ایک برا بغاوت ہے۔ وہ خوشی کے موقع پہ
جب آدمی اس کو اختیار کرتا ہے تو ناخوشی کے موقع میں بھی اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اسے اختیار کرنا چاہیے. جس طرح خوشی کے موقع کو اختیار کرتا ہے, غم کے موقع کو اختیار کرنا چاہیے. اگر وہ اختیار نہیں کرتا, گویا کہ اللہ کے فیصلے سے متفق نہیں ہے, وہ اللہ کا باغی ہے. اس وجہ سے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے, اور اللہ کی امانت میں تصرف کرنا ہے, اس وجہ سے بھی حرام قرار دیا گیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے اور جس چیز کے ذریعے سے خودکشی کرتا ہے, کل قیامت میں قیامت تک اسی کے ذریعے سے اسے عذاب دیا جائے گا. اور مثال لے کر آپ نے فرمایا اگر کوئی پہاڑ سے گر کر خودکشی کرتا ہے, عالم برزخ میں قیامت برپا ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ بنائیں گے اور اوپر سے اسے گرائیں گے اور سب تکلیف میں مبتلا کریں گے, اور پھر موت واقع ہوگی, پھر زندگی دیں گے, پھر موت واقع ہوگی, پھر زندگی دیں گے. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. تو گویا کہ خودکشی کرنا مزید اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے حالات سے دل برداشتہ ہو کر ہم مر جائیں تو سکون مل جائے گا. جب مر کے بھی چین نہ پاؤ گے تو کدھر جاؤ گے؟ یہ تو دارالامتحان ہے, امتحان سے کوئی شخص بھاگتا نہیں ہے. ہم میں سے کئی لوگوں نے امتحانات دیے اور کئی سال امتحانات دیے, اور امتحان کا پرچہ سخت ہو یا آسان ہو, کوئی آدمی امتحان سے بھاگتا نہیں, بلکہ جب امتحان گاہ میں بیٹھا ہے تو امتحان دینا ہی اسے. تو زندگی یہ بھی امتحان ہے, اصل زندگی نہیں. اصل زندگی تو امتحان کے بعد والی زندگی ہے. والآخرۃ خیر, آپ کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, یہ تو امتحان ہے. امتحان تو دینا ہی ہے, امتحان سے بھاگنا بزدلی کی علامت ہے. جب دنیا میں آئے تو امتحان دینا ہی. خودکشی کرنا بزدلی کی علامت ہے, اللہ کے فیصلے سے راضی نہ ہونا ہے, اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت اور امانت میں خیانت ہے. اس وجہ سے یہ سخت ترین سزا ہے اسے لی. حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں میں سے قوم کے ایک فرد کا آپ نے ذکر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کسی بیماری میں مبتلا ہوا اور اسے صبر نہیں ہو سکا, اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا, اس کی وجہ سے جسم سے خون بہہ گیا اور مر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائے کہ بندے نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا. میرا پیغام اجل آنے سے پہلے اس نے جلد بازی کی اور اپنی طرف سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. اللہ کی طرف سے یہ فرمان آیا کہ ایسے شخص پر جنت حرام, ایسے شخص پر جنت حرام ہے اور جہنم واجب. بلکہ اور ایک حدیث میں اور سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے, ایک جنگ کے اندر ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک شخص کو کہ بڑی جرأت کا, شجاعت کا, بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہے. اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور دشمنوں کے صف میں جب گھستا ہے تو صفوں کو درہم برہم کر دیتا ہے. اس کی تلوار جس دشمن کے گردن پر پڑتی ہے, جو ہے تلوار لگتی ہے, اس کی گردن جدا ہو جاتی ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں یہ منظر میں دیکھ رہا تھا, اس شخص کو دیکھ کر مجھے رشک آیا. کیا بہادر اور کیا شجاع شخص ہے یہ, اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کر رہا ہے, موت کی پرواہ نہیں کر رہا ہے, صفوں میں گھس رہا ہے. مجھے رشک ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر میں نے ذکر کیا ہے رسول اللہ کیسا بہادر شخص ہے یہ, کیسا طاقتور شخص ہے یہ, موت کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کی صفوں میں گھس رہا ہے. آپ نے دیکھ کر فرمایا جہنمی, آپ نے دیکھ کر فرمایا جہنمی. وہ صحابی فرماتے کہ حضور کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلنا سند ہے. میں اس شخص کے پیچھے ہو گیا کہ یہ تو اتنی بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور تب بھی حضور فرمانے کہ یہ جہنمی ہے. آخر کیا عمل ہوگا اس کا, آخر کیا کرتا ہوگا آگے جا کے کہ جس کی وجہ سے اس پر جہنم واجب ہو جائے گی. میں اس کے پیچھے چلا اور برابر اس کی طاق میں رہا کہ دیکھا وہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے کرتے زخموں سے چور ہو کے نیچے گرا, اور جب تکلیف کی انتہا ہو گئی تو اپنی ہی تلوار کی نوک پر اپنی شہرک کو اس نے کاٹ لیا اور ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال دیا. بس وہ منظر دیکھ کر میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے, اس نے بہت سارا اچھا کام کیا لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا, خودکشی کر لی, اس وجہ سے اس پر جہنم واجب. اس وجہ سے خودکشی والا عمل اسلام میں ناجائز ہے, حرام ہے. اور حالات سے بھاگنا, آدمی کہاں تک حالات سے بھاگے گا؟
اور حالات جب آئے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان حالات کو سمجھنا اور اس پر صبر کرنا اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ سمجھتے ہوئے دنیا میں ثواب اور اجر کی امید رکھنا اور آخرت میں نجات کی امید رکھنا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ اس لیے حالات جیسے تیسے ہوں اور جیسے حالات آئیں، انسان کی زندگی میں حالات آتے رہتے ہیں، ہم مسلمان بھی بڑے جو ہے اطمینان کے ساتھ نہیں ہے جس ملک میں ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ ہمارے آبا و اجداد پر بھی حالات آئے تھے اور ہم پر بھی حالات آ رہے ہیں اور معلوم نہیں کہ آئندہ بھی حالات آتے رہیں گے۔ حالات جیسے آئیں ان حالات کے اندر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے اور حالات سے گھبرانا نہیں ہے اور حالات سے بھاگنا بھی نہیں ہے اور بھاگتے ہوئے خودکشی کرنا اور پھر جو ہے اپنے آپ اور پھر یہ تصور کرنا کہ حالات ہم پر ہی ایسے کیوں آ رہے ہیں اور ہم ہی جو ان حالات کے اندر مبتلا کیوں ہو رہی ہے اور ان حالات سے ہم دوچار کیوں ہو رہے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس لیے خودکشی شریعت میں حرام ہے اور اس سلسلے میں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے اور دل کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور اپنے معاشرے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور معاشرے اسی وقت درست ہو سکتا ہے کہ جب کہ ہم دینی تعلیم ان تک جو ہے عام کریں اور دینی معلومات ان تک پہنچائیں اور شریعت کے مزاج کو، شریعت کے مذاق کو جو ہے ان کے سامنے بتائیں کہ شریعت میں یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تب تک اس سے ہم واقف نہ ہوں گے تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ شریعت کا مزاج کیا ہے، شریعت کا مذاق کیا ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی چیزیں حلال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے اور حالات جیسے بھی ہوں اگر خوشی کے مواقع اگر آ جائے تو اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر ناموافق حالات آ جائے تو اس پر ہمیں جو ہے صبر کرتے ہوئے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔